الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پیار اور محبت کے ساتھ ثواب کی نیت سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم، معزز و مکرم سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات میں انسان کے لیے بہت زیادہ قیمتی چیزیں پیدا فرمائی ہیں کہ انسان مختلف چیزوں کو مختلف معیار دے کر ان کی قدر و قیمت اور ان کی عظمت اور ان کی بلندی کا تذکرہ کرتا ہے۔ جتنی بھی انسان پر اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے انسان پر اکرام ہوئے، ان میں سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا اکرام انسان کو ایمان کی دولت عطا فرمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ایمان عطا فرمایا، جو اس کو اپنی طرف ہدایت عطا فرمائی ہے، اللہ کے سارے خزانے ایک طرف اور یہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتا ہے، جھونپڑیوں میں اس کا بسیرا ہے، لیکن اگر اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے تو یہ بندہ قابل رشک ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے عیش و عشرت کے ساز و سامان عطا فرمائے ہیں، ہوائی جہازوں پر سفر کرتا ہے، بڑے بنگلے اور کوٹھیاں اللہ نے عطا فرمائے ہیں، مرغ پلاؤ اڑاتا ہے، دنیا کی ساری دنیا کے اقتدار پر تنے تنہا اگر وہ قابض ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو یہ بندہ قابل ترس ہے، قابل رحم ہے کہ اس پر رحم کھایا جائے، یہ بندہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن بھائی دیکھیں، اب یہاں پر تو انسانوں کو یہ دنیاوی یہ مادی چیزوں کی قدر و قیمت نظر آتی ہے،
ایمان کی اور اللہ کی طرف سے جو دی گئی ہدایت ہے اس کی قدر و قیمت نظر، کیونکہ یہ مارکیٹ نہیں ہے اس کی۔ یہ پتہ تب چلے گا جب میدان محشر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری کائنات کے لوگ جمع ہوں گے۔ اس وقت جب انسان کے پاس، جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، تو تب پتہ چلے گا کہ اس بندے کے پاس اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھائی ہے اور بار بار اور مختلف انداز میں سمجھائی ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا ہے، دنیا کے جتنے بھی ساز و سامان ہیں، جتنے مال دولت ہیں، ڈالر ہیں، ریال ہیں، پونڈ ہیں، دنیا کی کوئی بھی کرنسی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، ہاں جی، بڑے بڑے نظام ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑی بڑی کاریں، ہوائی جہاز، پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کسی کو عطا فرمائی ہیں، جو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ظاہر کی ہیں، جو ہیرے جواہرات سونا چاندی ظاہر ہے، اور جو چیزیں زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ایمان کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی نہیں ہیں۔ یہ جتنی بھی کائنات کا نظام آپ کو نظر آ رہا ہے، جتنا بھی یہ نظام چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ سورج چاند ستاروں سے لے کر، یہ پہاڑوں اور دریاؤں سے لے کر، یہ زمین اور آسمان سے لے کر، یہ ساری کائنات ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایمان کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، کل قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں کسی کے پاس کوئی مال دولت نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم کسی کو یہ دنیا اور دنیا کے سارے ساز و سامان اس کو دے دیں، یہ ہیرے جواہرات، یہ سونے، یہ چاندی، یہاں کے محلات، یہاں کی فیکٹریاں، یہاں کا سارا نظام، بحری اور بری نظام، یہاں کی پہاڑ اور میدانی زمینیں، یہ ساری کائنات کا ایک بندہ مالک ہو جائے، ایک بندہ مالک ہو جائے، فرمایا کہ کل قیامت والے دن یہ انسان یہ تمنا کرے گا کہ یا اللہ اگر میرے پاس یہ سب کچھ ہونا، میں اپنی جان کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ دے دوں۔ بلکہ ایک جگہ پر یہی نہیں فرمایا کہ یہ جتنا نظام ہے نا، یہ سب کچھ ہو اور اس دنیا کے برابر میں ایک دنیا اور بھی ہو۔ یہ جتنی دنیا ہے نا، یہاں کا سب کچھ ہے، یہ دنیا بھی ہو، اس کے برابر میں ایک دنیا اور بھی ہو۔ فرمایا انسان پھر بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ یا اللہ اگر میرے پاس یہ سب کچھ ہو تو میں اپنی جان کو بچانے کے لیے دے دوں۔ وہاں پر جا کے حسرتیں ہوں گی، وہاں پر جا کر افسوس ہوگا، لیکن وہاں پر اور کوئی بھی بندہ کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں جو کفار اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ان کے پاس کیا قدر و قیمت ہوگی ایمان کی۔ ایک جگہ پر 14ویں پارے کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کفار کہیں گے اللہ تعالیٰ سے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کفار کیا کہیں گے؟ یا اللہ کاش ہمارے پاس وہ دل کے اندرونی وہ جو مودت کا لفظ استعمال ہوئے نا، وہ دل کی ایک اندر کی محبت ہوتی ہے نا، اس کو مودت کہتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ دل کی گہرائیوں سے یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم کیا ہوتے؟ مسلمان ہوتے۔ اور دوسری جگہ پر سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے، فرمایا وہ قیامت والے دن اگر پوری زمین بھری ہوئی ساری مال دولت کی اگر اپنی جان کے بدلے میں دیں تو فرمایا کہ وہ دیں گے فلن يقبل من احدهم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی سے بھی قبول نہیں کرے گا۔ پہلے تو ہوگا ہی نہیں یہ سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں یہ سب کچھ ہو، انسان دینا چاہے بلکہ وہ دے گا، وہ کہے گا کہ میرے پاس ہو تو میں دوں، اور اس کو اگر اللہ دے تو وہ دے گا یہ سب کچھ۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، اللہ کسی سے کوئی بات یہ چیزیں قبول نہیں کرے گا۔ اور
11ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر فرمایا وہاں پر انسان یہ بھی کہے گا، فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، فرمایا اگر کوئی بھی جو بندہ ظلم کر کے یہاں سے چلا گیا، مطلب یہ ہے کہ گناہ والی زندگی، کفر والی، شرک والی زندگی گزار کے چلا گیا، فرمایا کہ وہاں پر اگر ساری زمین اس کو مل جائے وہ اپنے فدیے میں دے دے، جو کچھ زمین میں ہے وہ اپنے فدیے میں دے دے۔ اور اسی بات کو سورہ زمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے 24ویں سپارے کے اندر، فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، فرمایا اگر ان کے پاس جتنا کچھ زمین میں ہے یہ بھی ہو اور اس کے مثل اور بھی ہو، فرمایا یہ اس دن کے برے عذاب سے، قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے دے دیں سب کچھ۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان ہے وہ یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، پوری دنیا اور دنیا کے سارے مال و اسباب دینے کے لیے تیار ہے، کس چیز کے کیا چیز ہے جو اس کے پاس نہیں ہے جس کے لیے وہ یہ تڑپ اس کے اندر تڑپ ہے؟ کون سی چیز اس کے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ سب قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر آپ سوچیں گے تو وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ایمان ہے۔ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے جس کے بدلے میں یہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ تو چھوڑیں کہ مطلب دنیا کے مال اسباب تو ایک ان کی بھی لوگ چاہت رکھتے ہیں، لیکن یہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں نا، والدین ہو گئے، ہاں، اور اس کے علاوہ اولاد ہو گئی، بیوی ہو گئی، بھائی ہو گئے، یہ قریبی رشتہ دار ہو گئے، یار دوست ہو گئے، بعض دفعہ انسان نہ ان سے زیادہ محبت رکھتا ہے، بعض دفعہ کہ اکثر ان سے زیادہ محبت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، فرمایا جب قیامت کا دن قائم ہوگا، جب میدان محشر قائم ہو جائے گا، وہاں پر یہ بندہ جو یہاں سے مجرم بن کر گیا ہے، فرمایا کہ وہاں پر یہ جا کر تمنا کرے گا کہ یا اللہ میری جان کو بچا لیں، میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دیں۔ وہ بیٹے کہ جن کے لیے میں نے خون پسینہ ایک کیا تھا، جن کے لیے نہ میں نے ٹھنڈ دیکھی ہے، نہ گرمی دیکھی ہے، نہ میں نے دن دیکھا ہے، نہ میں نے رات دیکھا ہے، یا اللہ آج مجھے بچا لیا جائے، میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس دن انسان یہ بھی کہے گا یا اللہ آج مجھے بچا لیں، اور یا اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دیں، وہ بیوی کہ جس کی محبت کی وجہ سے میں والدین کی نافرمانی کیا کرتا تھا، یا اللہ آج اس بیوی کو بھی جہنم میں ڈال دیں۔ اور انسان یہ بھی کہے گا یا اللہ آج یا اللہ مجھے بچا لیں، وہ میرے بھائی جو تھے جن کے قوت اور کثرت کے اوپر مجھے ناز تھا، جو میرے بازو ہوا کرتے تھے، جو میری طاقت تھے، یا اللہ آج بھائیوں کو بھی جہنم میں ڈال دے، میری جان کو بچا لے۔ انسان وہاں پر یہ کہے گا کہ یا اللہ آج میرا تو بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، یا اللہ یہی نہیں، یا اللہ پورے کے پورے خاندان کو جہنم میں ڈال دے، وہ خاندان کہ جو میرے لیے جائے پناہ تھا، یا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے بچا لے۔ اور آگے بڑھ کے انسان پتہ ہے کیا کہے گا؟ انسان کہے گا یا اللہ یہ میرا خاندان ہے، یا اللہ یہی نہیں، کائنات کے اندر بسنے والے ہر چیز اور ہر انسان کو جہنم میں ڈال دے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، فرمایا اس دن مجرم بندہ دل سے یہ چاہت رکھے گا یا اللہ آج میری جگہ پر میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، یا اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دیا جائے، میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، یا اللہ میرے لیے جو میرا خاندان ہے، جو میرے لیے جائے پناہ تھا، یا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یا اللہ دنیا کے اندر رہنے والے ہر انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے۔ اللہ پتہ ہے کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے کلا، اللہ فرمائیں گے نہیں بھائی یہ انصاف والی عدالت ہے، یہاں پر جو کرے گا وہی بھرے گا، یہ تم دنیا والوں کی عدالتیں نہیں ہیں، یہ تمہارا اصول اور قانون نہیں ہے کہ بڑے کے لیے اصول الگ ہے، چھوٹے کے لیے الگ ہے، مالدار کے لیے الگ ہے، غریب کے لیے الگ ہے۔
صاحب اقتدار کے لیے الگ ہے، مزدور کے لیے الگ ہے۔ فرمایا کلا، یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا، انصاف کا فیصلہ ہوگا، جو کرے گا وہی بھرے گا۔ تو بھائی یہ ساری بات میں نے آپ کے سامنے اس وجہ سے عرض کی کہ ایمان ہمارے پاس سب سے بڑی قیمتی نعمت ہے، سب سے بڑی قیمتی دولت ہے۔ دیکھیں قارون کو جانتے ہیں آپ حضرات؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایسا مالدار انسان گزرا ہے کہ آج کے جو دنیا دار ہیں نا، اس کے مال دولت کے متعلق اس کے مال دولت ان نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ایسا مالدار بندہ تھا، یہ کبھی خواب میں بھی اس کے مال دولت کو نہیں دیکھ سکتے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ 40 مکان اس کے سونے کے بھرے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 40 مکان سونے کے بھرے ہوئے تھے اس کے۔ اور وہ کس درجے کا مغرور انسان تھا اور کتنا متکبر انسان تھا، بڑا فاخرانہ لباس پہننا، اعلیٰ سے اعلیٰ سواریاں، اور بڑا اس کی فوج اور بڑا جتھا تھا، اور بہت زیادہ اس کے آس پاس لوگ تھے، اور وہ ہمیشہ ایمان سے خالی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ کے احکامات کو اس نے پس پش ڈال دیا تھا۔ اپنے غرور اور تکبر میں، اپنی مال دولت میں کہتا تھا بھائی کہ یہ جو مجھے مال دولت ملا ہے نا، یہ میری اپنی صلاحیتیں ہیں، میرے اپنے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے، اللہ کی کوئی عطا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے مال کی کثرت کے لیے، فرمایا کہ وہ اتنا مالدار تھا، سورہ قصص کے اندر بیان فرمایا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک مضبوط جماعت ہوا کرتی تھی۔ مضبوط اور طاقتور لوگ، ایسے لوگوں کی ایک جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے ارادہ کیا کہ بھائی میں اپنے خزانوں کی نمائش کروں، اور فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ خزانوں کی نمائش کی، پھر بڑا فاخرانہ انداز میں اپنی قوم میں نکلا۔ اب بھائی کہا، لوگوں میں اعلان کیا فلاں دن فلاں وقت فلاں میدان کے اندر میرے خزانوں کی نمائش ہوگی، لوگ دیکھنے کے لیے آ جائیں۔ جب وہاں پر وہ سارے لوگ جمع ہو گئے، وہ وقت آ گیا، خزانے سامنے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہیرے اور جواہرات کے انبار لگے ہوئے ہیں، سارے لوگ کھڑے ہیں اور ششدر ہیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یار اتنا مال دولت، لوگ بندہ ہو جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچا اور ساتھ فرمایا وہاں پر نا کچھ لوگ ایسے تھے نا جن کے نزدیک دنیا کی بڑی قدر تھی، جو دنیا چاہنے والے تھے، ان کے نا منہ میں پانی آ گیا۔ کیا کہنے لگے وقال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ کہنے لگے ہائے کاش یہ قارون کو جو ملا ہے نا ہمیں بھی مل جاتا، کتنی مقدر والا بندہ ہے، کتنا قسمت والا بندہ ہے۔ اب یہ بات انہوں نے جب دیکھا، ان کے دماغ میں آئی اور ان کی زبان سے نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر کچھ لوگ اہل علم بھی موجود تھے، جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، وہ ان کو سمجھانے لگے اور کہنے لگے وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر وہ اہل علم جن کو علم دیا گیا تھا، وہ کہنے لگے کہ بھائی تمہارا ستیہ ناس ہو، کتنی بری بات منہ سے نکال دی ہے تم نے۔ اللہ نے جو تمہیں ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت دی ہے، ایک قارون کے خزانے تو کیا سینکڑوں قارون کے خزانے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بھائی جو اللہ نے اس ایمان پر عطا فرمانا ہے نا، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات عرض کی، پوچھی یا اللہ جنت میں جانے والا سب سے ادنا درجے کا جنتی کیسا ہوگا؟ کون سا جنتی؟ سب سے ادنا درجے کا کون سا جنتی؟ سب سے نیچے درجے کا جنتی وہ جنتی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا نا، سب سے ادنا وہی ہوا نا۔
جس کے دل میں صرف رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ تو فرمایا یا اللہ سب سے ادنا درجے کا جنتی کیسا ہوگا، کیا اس کے لیے کیا انعامات ہوں گے، کیا ملے گا اس کو؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ قال ہوا رجل یجیء بعدما ادخل اہل الجنت الجنہ، فرمایا موسیٰ وہ ایک ایسا بندہ ہوگا جب سارے کائنات کے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد وہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے فَيُقَالُ لَهُ اُدْخِلِ الْجَنَّةِ، اللہ فرمائیں گے بھائی جنت میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا۔ وہ عرض کرے گا جب دیکھے نا ساری جنتیں فل ہیں، ہاں ہر ایک نے اپنے اپنے محلات اور اپنی اپنی جگہ لی ہیں، کہے گا کیفا رب کیفا وقد نزل الناس منازلہم واخذوا اخذاتہم، یا اللہ کدھر داخل ہو جاؤں، سب نے اپنی اپنی جگہ لے لی ہیں، اپنے اپنے ٹھکانے پکڑ لیے ہیں، میرے لیے تو ہے ہی نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، کدھر داخل ہو جاؤں؟ اب بھائی اگر میں کہتا ہوں نا، میں اس حدیث کو جب بھی پڑھتا ہوں نا، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نا اپنے بندے سے محبت فرما رہے، اللہ سامنے کر دیتا بھائی یہ جنت ہے جاؤ داخل ہو جاؤ، سامنے جنت نہیں کی فرمایا جنت میں داخل ہو جاؤ، کہتا یا اللہ کدھر داخل ہو جاؤں، کیسے داخل ہو جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نا اپنے بندے سے پیار فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَىٰ أَن يَكُونَ مَثَلًا أَن يَكُونَ لَكَ، فرمایا کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیرے لیے جنت ہو مثل ملک من ملوک الدنیا، فرمایا دنیا کے بادشاہوں جتنی دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت ہوتی ہے اتنی جنت ہو، اس بات پر راضی ہے تو؟ وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ کہے گا رضی تو رب، جلدی جلدی کہے گا یا اللہ میں بہت راضی ہوں، یا اللہ میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا بندے سے پیار فرما رہے ہیں، اللہ فرمائیں گے ھذا لک ومثلہ 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 ومثلہ، فرمایا یہ بھی تیرے لیے ہے، اس کے 4 گنا اور تیرے لیے بڑی جنت ہے۔ وہ پھر جلدی جلدی کہے گا رضی تو رب، یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں آپ کی ذات سے، میں خوش ہوں آپ سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرمایا کہ یہ بھی تیرے لیے ہے، وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، اور اس کے 10 گنا اور بھی تیرے لیے ہے۔ اور آگے فرمائیں گے وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، یہ بھی تیرے لیے ہے اور اس کے 10 گنا اور بھی ہے، اور فرمایا کہ جو تیری آنکھوں کو اچھا لگے، جو تیرے دل چاہے وہ تیرے لیے ہے۔ یہ سب سے آخر میں جنت میں جانے والا سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے بھائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا اللہ فَأَعْلَاهُمْ دَرَجَةً، یا اللہ اعلیٰ درجے کا جنتی کیسا ہوگا، اعلیٰ مقام والا جنتی کیسا ہوگا؟ تو فرمایا کہ رب تعالیٰ فرمائیں گے اولئک الذین غرست کرامتہم بیدی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہ بندہ ہوگا جس کی جنت کو میرے ہاتھوں نے تیار کیا ہے، جس کو میں نے خود تیار کیا ہے، وختمت علیہا، اور اس جنت پر میں نے مہر لگا دی ہے۔ فرمایا فلم تر عین ولم تسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر، موسیٰ وہ جنت ایسی ہے، فرمایا کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے متعلق سنا نہیں، اور فرمایا کہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا کہ وہ جنت کیسی ہوگی۔ یہ اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو جنت ملے گی بھائی۔ تو اس سب کے مقابلے میں ادنا درجے کے جنتی کو آپ لے لیں، اس کے مقابلے میں دنیا کے مال اسباب اور قارون کا خزانہ کیا کرے گا؟ تو بہرحال فرمایا کہ اس نے نمائش کی اور لوگ جمع ہیں، اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، قارون کو اس کے مکان خزانوں سمیت اللہ نے زمین کے اندر دسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قارون کو بھی اور اس کے گھر کو بھی، اس کے خزانوں کو بھی زمین میں دسا دیا۔ اب جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا نا، وہ جو پہلے کہہ رہے تھے نا اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، بڑی مقدر والا ہے، بڑی قسمت والا ہے، کاش ہمیں بھی ایسا مال دولت ملے، اب جب دیکھا نا تو اب کہنے لگے، اب ڈر گئے، کہنے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہنے لگے شکر ہے ملا ہی نہیں ہے، شکر ہے، اگر فرمایا کہ آج اللہ نے ہمارے اوپر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی زمین میں دسا دیے جاتے،
ہم بھی زمین میں دسا دیے جاتے۔ تو بھائی بات یہ عرض کر رہا ہوں، یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں ایمان کے مقابلے میں ذرے کی حیثیت ہے۔ اللہ کے نام کی عظمت، اللہ کے نام کی رفعت اور بلندی جو ہے اس کے مقابلے میں کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ حضرات جانتے ہیں؟ جانتے ہیں جی؟ کون تھے؟ اللہ کے نبی۔ کون تھے؟ والد بھی نبی حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام بھی نبی، اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، بڑے درجے کے نبی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے اعلیٰ مقام دیا تھا۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے اونچا درجہ دیا، اخروی اعتبار سے سب سے اونچا درجہ دیا۔ بھائی آخرت کے اعتبار سے سب سے اونچا درجہ کون سا ہے؟ نبوت کا ہے نا۔ صحابیت کا درجہ بعد میں ہے، تابعیت کا درجہ بعد میں ہے، ولایت کا درجہ بعد میں ہے، نبوت کا درجہ سب سے اونچا مقام ہے۔ اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، اور ساتھ دنیاوی اعتبار سے اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ اس کے مثل حکومت نہ پہلے کسی کو ملی ہے نہ آئندہ کسی کو ملے گی۔ حکومت ان کی پرندوں پر، چرندوں پر، درندوں پر، انسانوں پر، جنات پر، ہواؤں پر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام جب بھی ہوا کو حکم دیتے تھے کہ بھائی ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، تو تخت کے اوپر سینکڑوں لوگ بیٹھ جاتے تھے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، ہوا اس کو اٹھاتی تھی اور لے جاتی تھی، وہ اپنے مقام پر بڑے جلدی پہنچ جاتے تھے۔ ایسے ہی ہوا ایک مرتبہ ایک بندے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت کے اوپر بیٹھے ہیں، جا رہے ہیں، ساتھ سینکڑوں لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ ایک دیہاتی بندہ اپنی زمین کے اندر کام کر رہا تھا، اس نے دیکھا عجیب و غریب منظر دیکھا کہ بھائی ہوا میں اتنا بڑا تخت جس کے اوپر سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں اور ہوا میں اڑ رہا ہے، اس کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا سبحان اللہ، تعجب کی وجہ سے کہنے لگا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سینکڑوں فٹ اوپر بلندی پر سلیمان علیہ السلام کو اس کی آواز پہنچا دی۔ سلیمان علیہ السلام کو اس کی آواز ہے، وہ بھائی جب اللہ سنانے پر آئے تو وہ کسی اسباب کی ضرورت، کسی سبب کی ضرورت اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ جب سنانے پر آئے تو سنا دیتا ہے، جس طرح سورہ نمل میں اللہ نے بیان فرمایا نا سلیمان علیہ السلام کا ہی، فرمایا کہ ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ وہ جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے ایک وادی میں پہنچے، تو وہاں پر فرمایا جب پہنچے تو وہاں پر چیونٹیوں کے بل تھے، چیونٹیوں کے گھرانے تھے وہاں پر۔ تو ایک چیونٹی نے پکار کر کہا کہ ساری کی ساری اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ کہیں پر سلیمان علیہ السلام تمہیں روند ڈالے، اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ ہو۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ وہ اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام کے کان تک پہنچا دی، بات بھی سمجھا دی، پہنچا بھی دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں ویسے انسان چیونٹی کو اٹھائے اس کو کان کے ساتھ میں کہتا ہوں یہاں پر لگائے پھر بھی اس کی آواز نہیں آئے گی، لیکن لشکر میں جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کی بولی بھی سمجھا دی اور اس کی آواز بھی پہنچا دی۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، فرمایا سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سے ہنس پڑے، مسکرا پڑے، یا اللہ تیرا کتنا انعام ہے، کتنا اکرام ہے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، فرمایا اس چیونٹی کی بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے، تبسم فرمانے لگے، اور ساتھ فرمانے لگے وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ، یا اللہ جو آپ نے ہمارے اوپر، میرے اوپر، میرے والدین پر انعام کیے، یا اللہ اس کی شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ جب سنانے پر آتے ہیں تو پھر کسی سبب کی ضرورت ہے، اور جب نہ سنانے پر آئے تو پھر پاس کی بات بھی سنائی نہیں دیتی۔ پاس کی بات بھی قرآن کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے سورہ یوسف میں۔ وہاں پر کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان میں قریب ہی کنویں کے اندر 3 دن رہے ہیں۔ کتنے دن رہے ہیں؟
اور یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہوتا تو جا کے بیٹے کو نکال لیتے نا یار۔ اور 40 سال گزرنے کے بعد ملک مصر سے وہاں سے ان کا کرتا چلتا ہے تو کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سینکڑوں میل دور سے کرتا چلا، فرمایا مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی۔ اور جب 3 دن تک پاس قریب کنویں میں رہے تو اللہ نے نہ بتایا تو پتا۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا ہوں، جب اللہ بتانے پر آتے ہیں تو ہر بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے، جب رب نہ بتائے تو کوئی بات سامنے۔ وہ شیخ سعدی رحم اللہ کے مشہور اشعار ہیں نا، فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کا بیٹا قریب کنویں میں 3 دن رہا اور آپ کو پتہ نہ چلا، اور وہ سینکڑوں میل دور سے جب قمیص چلتی ہے تو آپ کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، کیا وجہ ہے حضرت؟ تو یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے، فرمایا کہ جب وہ رب سنانے پر آتا ہے، جب وہ رب دکھانے پر آتا ہے، فرمایا پھر کائنات ساری ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ فرمایا ہم انبیاء کی جماعت کی مثال ایسے ہے جس طرح آسمانی بجلی جب چمکتی ہے نا ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، اور جب چمکنا بند ہو جاتی ہے تو پھر کچھ بھی دکھائی۔ فرمایا کہ جب ہمارا رابطہ جڑا ہوا ہوتا ہے ملائے اعلیٰ سے، ہمارا کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے، فرمایا پھر ہم تمہیں عرش معلیٰ کی باتیں سناتے ہیں، اور جب رابطہ نہیں ہوتا تو فرمایا کہ پھر ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاتھ میں کیا ہے دوسرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ سنانے پر آتا ہے تو ہر بات بغیر اسباب کے سنا دیتا ہے۔ تو بہرحال سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر جا رہے ہیں، اور اس بندے نے کیا کیا؟ سبحان اللہ کہا۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً حکم دیا ہوا کو ہمارے تخت کو یہاں پر اتارا جائے۔ تخت اتارا، اب اس بندے نے دیکھا نا کہ ہمارے کھیت کے ایک جگہ پر ایک تخت اتر گیا، سینکڑوں لوگ اس کے اوپر موجود ہیں، ہاں جی، اور بڑا جلیل القدر ایک انسان ان میں موجود ہے۔ وہ بڑا گھبرا گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلایا اور بلا کر اس کو تسلی دی کہ بھائی گھبراؤ نہیں، ٹھیک ہے جی، گھبراؤ نہیں، یہ بتاؤ کہ جب ہم اوپر جا رہے تھے تم نے زبان سے کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگا حضرت میں نے تو جب یہ دیکھا نا اتنا بڑا تخت ہواؤں میں اڑ رہا ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ تیرے ہی کام ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی جو تو نے تعجب کی وجہ سے سبحان اللہ کہا ہے نا، میری ایک حکومت تو کیا سینکڑوں حکومتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ جو بادشاہت تمہیں نظر آ رہی ہے نا یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے نام کی عظمت، ایمان کی عظمت سب سے زیادہ ہے، اور یہ دنیا کے کوئی مال اسباب کوئی چیز اس کے مقابلے میں کام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کبھی بھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، فرمایا کہ سبحان اللہ میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ کا ثواب میزان کو، اور فرمایا سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیتے ہیں نیکیوں سے۔ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا نام ہے۔ تو بھائی پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا، بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، اللہ نے جو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہوئی ہے، ساری کائنات کے خزانے مل کر بھی اس کا مقابلہ، لیکن آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کی قیمت ہی نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کلمہ پڑھ رہے تھے، ہم نے بھی پڑھ لیا، ہمیں اس کی قدر کا قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، ان سے جا کر پوچھیں جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، ہماری طرح کھانے پینے والے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن کوئی گائے کا پیشاب پی رہا ہے، کوئی سانپوں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی بندروں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی پتھر کے بتوں کے سامنے کھڑا ہے۔ ایسے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے جو اعلیٰ تناسل کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کا کتنا احسان ہوا، اس نے اپنی پہچان دی، اپنا نبی دیا، اور پھر اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو بھائی پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے نا یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے اعمال کروانے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں بھائی ہمارے بہت سارے ساتھی بیمار ہیں، دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیں،
یا اللہ مختلف ساتھی ہیں، مختلف حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے حالات کی درستگی فرمائے اور سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اور بہت سارے بچے بچیاں گھروں کے اندر ہیں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے اور جوڑ کے رشتے عطا فرمائے، اور جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اور گھر میں اتفاق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اتفاق عطا فرمائے اور آپس میں محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کے بعد سنتیں ادا فرمائیں۔